الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو جہان کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ کو مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ تھی درود پاک کی مختصر سی فضیلت۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، پارہ نمبر 30 سورہ الماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہوتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نمازیں بھولے بیٹھے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ سورہ الماعون کی آیت نمبر 5 کے تحت فرماتے ہیں، نماز سے بولنے کی چند صورتیں ہیں، جیسے کہ کبھی نماز پڑھنا، کبھی نہ پڑھنا، پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح طریقے سے صحیح وقت پر نماز ادا نہ کرنا، نماز شوق سے نہ پڑھنا، اور نماز کو سمجھ بوجھ کر صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، سستی اور بے پرواہی سے پڑھنا۔ یہ چند صورتیں نماز کو بھولنے سے مراد ہیں۔ جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا گیا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے نماز کو پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، آج رات دو شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پہ پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی، پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ برتاؤ تا قیامت کیا جاتا رہے گا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ پیارے دوستو، میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ ہم نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے، دھن دولت پیسہ بینک بیلنس، سب ہم نے یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد باپ دادا اس دنیا سے چلے گئے، کیا ساتھ لے کے گئے؟ صرف اور صرف یہی نمازیں ہمارے کام آنے والی ہیں۔ تو سب دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ
5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور جتنا ہو سکے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جزاک اللہ۔